اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. کلاس 5 آج یونٹ نمبر 10 تاریخی واقعہ آپ کی اردو کی بک کا ہے. یونٹ نمبر 10 اس کو ہم آج ریڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تاریخی واقعہ. جنگ اپنے پورے شباب پر تھی. شباب کہیں گے عروج. ٹھیک ہے، جنگ جو ہے وہ پورے اپنے عروج پر تھی. مسلمان مجاہدین رومیوں پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑے تھے. مسلمان جو ہیں وہ اپنے دشمنوں پر ایسے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے عقاب جو ہے وہ اپنے دشمن پر جھپٹ پڑتا ہے. رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر کہیں گے بیٹا ایک طرح سے فوج، ٹھیک ہے، بہت قلیل تھا. قلیل ہوتا ہے کم، یعنی تعداد میں کم ہونا. مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں قوت ایمانی کا سمندر موجزن تھا. لیکن اس کے باوجود جو مسلمان ہیں ان کے جو دل ہیں وہ ایمان کی قوت سے بھرپور تھے. ٹھیک ہے، مسلمان رومیوں کے کثیر لشکر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان پر بھرپور حملے کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا جو لشکر تھا وہ کثیر کہتے ہیں زیادہ، تعداد میں زیادہ ہونا. ان کا جو بہت بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمان اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، یعنی کہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے زیادہ ہیں. وہ ان سے اسی طرح سے لڑ رہے تھے جیسے وہ برابری پر لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب سپہ سالار کہیں گے ایک طرح سے جس طرح سردار ہوتے ہیں، کوئی پورا ایک گروہ ہو یا فوج وغیرہ کا ایک بڑا جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو کہیں گے. وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے. اب انہوں نے کیا ہے، شجاعت کہیں گے بہادری کو، یعنی بھرپور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد اسلامی علم کہیں گے جھنڈے کو حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور رومیوں پر بھرپور حملہ کیا. حضرت جعفر طیار بن ابی طالب نے بھی میدان جنگ میں شہادت کا جام نوش کیا. اب ان کے بعد حضرت جعفر بن طیار نے اسلامی علم کو سنبھالا، لیکن ان کو بھی شہادت کا رتبہ جو ہے وہ مل گیا. حضرت جعفر بن طیار ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لیا. یعنی اب یہ تھرڈ ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے سالار ہیں، اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اپنی جان دین اسلام پر قربان کر دی، یعنی یہ بھی شہید ہو گئے. مسلسل 3 سالاروں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے. حوصلے یعنی کہ پست ہوتا ہے کم، یعنی اب وہ 3 ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کی جو ہمت ہے، حوصلے ہیں، وہ کم ہونے لگ گئے. مسلمان فوج جو ہے تذبذب کا شکار تھی، یعنی کہ ایک دم سے وہ جس طرح سے ٹینشن میں آ جانا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح سے کریں گے، یعنی آگے کیا ہوگا، سچویشن کیا ہوگی، اس کو کہتے ہیں کہ اب لشکر اسلام کی قیادت کون کرے گا، یعنی کہ اس لشکر کو کون سنبھالے گا. میدان جنگ میں عجیب افراتفری تھی. افراتفری کہیں گے ہلچل کو. مجاہدین کی قلیل اور رومیوں کی تعداد کثیر ہونے کے باعث مسلمانوں کا میدان جنگ میں بچاؤ مشکل ہو رہا تھا. کیا وجہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ کم تعداد میں تھے اور رومیوں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ان کا جنگ کے میدان میں اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا. اسی پیج کی لاسٹ لائن پڑھتے ہیں. سپہ سالار کے بغیر اسلامی لشکر میں بددلی پھیل چکی تھی. اب کیا ہے کہ جب ایک سپہ سالار تھے وہ ان کو بتا رہے تھے، انسٹرکشنز دے رہے تھے، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اب ان کا کوئی سپہ سالار نہیں تھا، تو مسلمان جو ہیں وہ ان میں افراتفری پھیل رہی تھی، وہ جو ہیں بددلی کا شکار ہو رہے تھے. اس مشکل گھڑی میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں، پیج نمبر 71، آگے بڑھے. انہوں نے پرچم اسلام تھامتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے استدعا کی، یعنی کہ درخواست. استدعا ہوتا ہے درخواست کرنا. یہ پرچم اب آپ تھام لیں
اور مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کریں. یعنی حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی گئی کہ یہ پرچم اب وہ سنبھال لیں اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے، ان کی جو فوج ہے، اس کی قیادت کریں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو نہایت ادب و احترام اور انکسار سے عرض کیا، اس پرچم کا حق آپ ادا کریں، آپ مجھ سے زیادہ محترم ہیں، افضل و برتر ہیں، یعنی کہ برتر ہوتا ہے اعلیٰ. آپ نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی ہے، اس لیے اب لشکر اسلام کی قیادت بھی آپ ہی سنبھالیں. میں آپ کی زیر کمان ایک ادنا مجاہد کی حیثیت سے لڑوں گا، یعنی کہ آپ کے انڈر آپ کی سرپرستی میں ایک ادنا یعنی کہ کم تر مجاہد جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھ رہے تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تذبذب کی حالت میں تھے کہ حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، برادران اسلام، یعنی کہ ایک طرح سے اسلام کے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، کیا تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو خلوص دل سے قبول کرتے ہو؟ اب یہ کنہوں نے کہا ہے؟ حضرت ثابت نے، ٹھیک ہے، حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تمام مجاہدین اسلام نے بیک زبان کہا، یعنی ایک زبان ہوتے ہوئے ایک آواز میں، ہم خالد بن ولید کی قیادت کو خلوص دل سے قبول کرتے ہیں. اس نازک حالات میں ان سے بہتر اور کوئی قیادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، یہ اب تمام جو مجاہدین ہیں وہاں پر انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی قیادت کو دل سے قبول کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام اپنے ہاتھ میں لیا. میدان جنگ میں، یعنی جنگ کا جو میدان ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی. پھر وہی بات ہے کہ کم تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالتے ہی اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی. یعنی جس طرح سے وہ پہلے لڑ رہے تھے یا ترتیب جو اس کی تھی کہ مطلب کچھ لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں، کچھ وہاں پہ، اس طرح سے جو بھی مطلب وہ ترتیب تھی اس وقت انہوں نے چینج کر دی. انہوں نے میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ میں بدل دیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مجاہدین کو لشکر کے عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ترتیب بدلنا شروع کر دی اور انہوں نے کچھ چند مجاہدین کو کہا کہ وہ جو ہے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تاکہ میدان جنگ کی فضا جو ہے گرد و غبار سے بھر جائے، تاکہ جس جگہ پر وہ جنگ کر رہے ہیں وہاں پر ہر طرف جو ہے گرد ہی گرد اڑنے لگے. ٹھیک ہے، گرد و غبار ہو جائے. دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی نہ سمجھ سکے. حکمت عملی یعنی کہ جو انہوں نے اس وقت عقل مندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح سے گرد و غبار جو ہے ہر طرف پورے جنگ میدان میں جو ہے میدان جنگ میں ہو جائے، اس چیز کو وہ نہ سمجھ سکے اور اس گمان میں رہے کہ مسلمانوں کی مزید کمک میدان جنگ میں پہنچ چکی ہے. اچھا، اب ہوا کیا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مجاہدین کو یہ کہا کہ وہ جو ہے مطلب عقب میں مطلب پچھلی سائڈ پر جو ہے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں اور اس سے دشمن یہ سمجھے کہ مجاہدین جو ہیں وہ اور آگے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میدان جنگ میں جو ہے ان کا اور زیادہ جو ہے لشکر میں اضافہ ہو گیا ہے اور زیادہ مجاہدین جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے دشمن پر حملے شروع کر دیے. دشمن بوکھلا اٹھا، یعنی کہ ایک دم مطلب بوکھلا جانا ہوتا ہے کہ ایک دم ڈر جانا کہ یہ ہوا کیا ہے، یعنی ٹینشن میں آ گئے نا. ان کے مائنڈ میں یہی آیا کہ شاید یہ اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. مسلمانوں نے رومیوں کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی، یعنی کہ پورے کی پوری ان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی. دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پسپا ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر تو وہ جو ہے نا ان کی طاقتیں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی سے اپنا لشکر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا. اب حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے جو جنگ کا میدان تھا وہاں پر اپنے لشکر کو، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے
اور وہ اپنے آپ کو مطلب اپنی طاقتوں اس کی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو انہوں نے جو اپنا لشکر ہے اس کو اور پیچھے پیچھے کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے پاس جو ہے وہ مزید جگہ بڑھ جائے۔ رومی ان کا یہ عمل بھی نہ سمجھ پائے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے صاف بچا لے گئے، یعنی کہ دشمن کے جال سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجاہدین کو جو ہے وہ بچا لیا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے رومی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ اپنی گزشتہ کامیابی کے نشے میں اس قدر مخمور ہو چکے تھے، مطلب ڈوب جانا، اپنے کامیابی کے نشے میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کو خاطر میں ہی نہ لا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو، یعنی خدا کی طرف سے جو انہیں صلاحیتیں ملی تھیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، یعنی کام میں لاتے ہوئے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، یعنی کہ عزائم کہتے ہیں ارادوں کو، دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، یعنی کہ مکمل طور پر جو ان کی انہوں نے جو پوری مطلب جو ان کے ارادے تھے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹس، کہ انہوں نے اتنی بہادری سے لڑے کہ 9 تلواریں جو ہیں انہوں نے توڑ دی، مطلب اتنی بہادری سے وہ لڑے ہیں۔ دشمن پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے وہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کی بوکھلاہٹ دیکھی، یعنی کہ جب انہوں نے دشمن کی ٹینشن کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے لشکر کو بچا کر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے اس موقع کو یعنی غنیمت جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جو ان کا جو لشکر تھا، ان کے جو تمام مجاہدین تھے، ان کو بچا کر وہاں سے لے گئے۔ ایسے نازک حالات میں جب دشمن پوری طرح ان پر غالب آ چکا تھا اور اس کی فتح یقینی تھی، یعنی غالب آ جانا کہ پورا، یعنی ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا کہ دشمن جو ہے وہ زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے جو ہے مسلمان جو ہیں اس وقت کم تعداد میں تھے، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ان کو قابو کر لیا ہے اور ان کی فتح یقینی تھی دشمنوں کی۔ اس وقت لشکر اسلام کا بچ کر واپس آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ریڈنگز تھی اسٹوڈنٹس۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کے ایکسرسائز جو ہے آپ نے بہت نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپیز پہ رائٹ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو یور پیٹرن۔ اوکے، اپنے ڈیٹ اینڈ ڈے اکارڈنگ ٹو یور پیٹرن ڈیٹ اینڈ ڈے رائٹ کرنی ہے، دین مارجن لائنس ڈرا کرنی ہے اور پھر اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کی اسٹوڈنٹس چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، چیپٹر نمبر یونٹ نمبر 11 ہے، تاریخی واقعہ، سوالات اور اس کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے، رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب ہم تحریر کریں گے، رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ دیکھتے ہیں، جنگ میں اسلامی پرچم کون کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آیا؟ اس میں ہم دیکھیں گے جنگ میں، اس کا جواب تحریر کرنا ہے آپ نے، جنگ میں اسلامی پرچم حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آیا۔ تھرڈ دیکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار کے طور پر منتخب کیا؟ اس کو ہم اس کے جواب میں لکھیں گے، حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار کے طور پر منتخب کیا۔ اب فورتھ دیکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید نے جنگ میں کیسی حکمت عملی اختیار کی؟ اس کا جواب دیکھیں گے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ میں بدل دیا۔ بیٹا یہاں پہ تھوڑا سا مسپرنٹ ہوا ہے، وہ اپنی بک سے ٹیلی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مجاہدین کو لشکر کے عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا تاکہ میدان جنگ کی فضا گرد و غبار سے بھرے جائے لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف یہاں پہ لکھنا ہے بھر جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس دھیان سے بیٹا ورک کرنا ہے آپ نے، اگر اس میں کوئی مسپرنٹ ہے تو آپ نے بک سے ٹیلی کر لینا ہے۔
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसे मुसलमानों को बचाया। इसका जवाब यहाँ पर तहरीर नहीं है, लेकिन आपने सफ़ा नंबर जो आपका बेटा पेज नंबर 71 है उसकी जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से अपना लश्कर पीछे हटाना शुरू कर दिया। रोमी इनका ये अमल भी समझ ना पाए। इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने लश्कर को दुश्मन के लरगे से साफ बचा ले गए। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, पेज नंबर 71 की लास्ट 2 लाइन्स, पेज नंबर 71 की लास्ट 2 लाइन्स जो हैं इसमें आपने राइट कर देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सबसे पहला है, मुसलमानों के दिलों में कुव्वते डैश का समंदर मौजज़न था। इसमें आप लिखेंगे ईमानी, कुव्वते ईमानी का समंदर मौजज़न था। सेकंड है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डैश की हालत में थे। इसमें आप लिखेंगे तज़ब्ज़ुब। थर्ड आएगा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क़यादत संभालते ही अपने डैश की तरतीब बदल दी। इसमें हम राइट करेंगे लश्कर। ठीक है, फोर्थ में आएगा, रोमी मुसलमानों को सफ़े डैश से मिटाना चाहते थे। इसमें आप राइट करेंगे हस्ती, सफ़े हस्ती। और लास्ट है, उस रोज़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों डैश तलवारें टूटी। इसमें हम लिखेंगे 9 यानी कि 9। ठीक है, अब है हमारे पास पेज नंबर 73, सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें ऑप्शंस हमें दी गई हैं जो हमने राइट यूज़ करके इनको राइट कर देना है। मुसलमान मुजाहिदीन रोमियों पर झपटे। इसमें फोर्थ ऑप्शन पे लिखा हुआ है बहादुरों की तरह, आपने उसको राइट कर देना है। सेकंड है, जंग में पहले लश्कर इस्लामी के पहले सिपा सलार थे। इसमें हम राइट करेंगे जंग में पहले लश्कर इस्लामी के पहले सिपा सलार थे। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे, यहाँ पर है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन आप लोगों ने राइट करना है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये मिसप्रिंट हुआ है क्योंकि अपने पीछे हमने जब अभी रीडिंग की है तो इसमें ये था ना कि लश्कर इस्लाम के पहले सिपा सलार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट लिया था ना। इस वजह से इसमें हमसे उन्होंने क्लियर ये पूछा है कि लश्कर इस्लामी के पहले सिपा सलार, तो हम पहले सिपा सलार जब राइट करेंगे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं राइट करेंगे, बल्कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राइट करेंगे। उसके बाद है, जंग में मुसलमानों के सलार शहीद हुए। इसमें है 3। उसके बाद है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों तलवारें टूटी। 9 तलवारें टूटी थी। ठीक है, और उसके बाद अराब वाला क्वेश्चन है, ये आप काइंडली यहाँ से देख के अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आपका ये जो आज का वर्क था बेटा ये कंप्लीट हो गया है। यूनिट आपका जो था आज का वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग इसकी यूनिट नंबर 11 की कंप्लीट हो गई है। इसको आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।